پانی کا منع کر دیا ڈاکٹر نے کسی وجہ سے کہ آپ کو پانی کا استعمال نہیں کرنا، آپ کے لیے مضر ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو یا ملا نہیں پانی، تو آپ کیا کرو گے؟ تیمم کریں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ تو آپ تیمم سے وہ تمام کام کر سکتے جو وضو سے کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ وضو سے جو آپ کام کر سکتے تھے وہ تمام تر کام ابھی آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ تیمم سے کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو پتہ کیا چلا، تو وضو نے اپنا خلیفہ تیمم کو بنایا۔ وضو نے اپنا خلیفہ تیمم کو بنایا۔ اس کا معنی جانتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی جائے مقام، یعنی اس کی جگہ لینے والا، اس کی اب لغت اٹھائیے، پڑھیے پہلے آپ، جائے مقام، خلیفہ کا معنی جائے مقام، اس کی جگہ لینے والا۔ تو اب یہ تیمم جو وضو کی جگہ لیا کہ نہیں؟ وضو سے جو کام کر سکتے تھے آپ، وہ تمام تر کام کس سے کر سکتے ہیں آپ؟ تیمم سے کر سکتے۔ یعنی اصل کا مظہر، اصل جو کام کر سکتا تھا، اب اس کا اسی جیسا کام آپ کون کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو یہ خلیفہ نہیں، کیا نہیں کر سکتا؟ سمجھ رہے آپ؟ اپنا خلیفہ کا معنی جائے مقام، خلیفہ کا معنی جو اصل کے جیسا کر دکھائے، جو اصل کے جیسا کر دکھائے، اور اگر اصل کے جیسا نہیں کر دکھائے تو وہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ تو سجدے اللہ کو ہو رہتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوا تو اس کے خلیفے کو، کس کو ہوا؟ اس کے خلیفے کو ہوا۔ کوئی معمولی سجدہ تھا کیا آپ کا؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا معمولی سجدہ ہے کیا؟ شیطان نے 6 کروڑ برس اللہ کو جو سجدہ کیا، کتنے؟ 6 کروڑ۔ اور اس کے سجدے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ زمین پہ اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا، اگر اس کے سجدے کو بچھا دو گے تو کہیں تم کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر پہلے آسمان پہ اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ وہ سجدے کو بچھا دو گے تو پہلے آسمان پہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر دوسرے آسمان پہ اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ اس کے سجدے کو بچھا دو گے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس طرح سے کرتے 7واں آسمان میں پہنچ گئے۔ اور پھر اس نے جنت میں اتنے سجدے کیا کہ اگر بچھا دو گے تو جنت میں کہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنے سجدے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سجدوں کو اپنے ایک آدم کے سجدے پہ قربان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آدم کے ایک سجدے پہ قربان کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ ایک سجدہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کوئی یہ سجدہ، یہ ایک سجدہ جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو کیا گیا یہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ اس میں بات تو تھی نہیں، یہ پورے سجدے کس کو کیا؟ اس نے اللہ کو کیا۔ ایک سجدہ آدم کو نہیں کرتا تو ختم تھی، کیا بات تھی؟ لیٹ گو کر دیا ہوتا اللہ، مگر اللہ نے لیٹ گو نہیں کیا، بولا کہ تو نے جتنے مجھے سجدے کیا وہ بھی رد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ بھی رد ہو گئے۔ اور کس کے اوپر؟ سیدنا آدم علیہ السلام کے۔ تو تمہارا ایک سجدے کو تم نے سمجھا ہی نہیں، جو اپنا خلیفہ بنا کے اس نے جو کیے۔ اور سب میں بڑی بات کیا تھی منو اس میں یہ تھی کہ اب تک آدم السلام نے ایک سجدہ اللہ کو نہیں کی۔ کس کو؟ اللہ۔ اب تک ایک سجدہ اللہ کو نہیں ہوا، آدم السلام نے ایک سجدہ اب تک اللہ کو نہیں کیے۔ ارے بھائی بہت سجدے کر دیا تو چلو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہوتا، چلو بات ہے، ہاں چلو ہم ان کو گریڈ بنا دیتے، ہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کیا ہے فرشتوں سے کہ جب میں آدم میں اپنی روح داخل کروں، داخل کرتے ساتھ تم سجدے میں گر پڑنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا نکل گیا ہے کہ اب تک کچھ کیا ہی ہے؟ ارے بھائی روح تو ابھی داخل ہوگی اس کی بات کرو گے نا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی میں آدم میں اپنی روح داخل کروں، انٹر کروں، اے فرشتوں تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ حکم ہوا تھا کہ نہیں؟ تو پھر اب تک تو یہ اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیے اور ان کو سجدے کا حکم آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آیا آدم جو معمولی نہیں ہے، جبکہ فرشتوں نے بھی بہت کچھ کہا اس کے بارے میں کہ اللہ تو ایسے کو بنا رہا جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ کیا کیا جانتا ہو، فرشتے کیا کیا نہیں جانتے۔ تم نے ایسے رکھا ہے کہ معمولی ہے، بہت بڑا راز ہے، تم اللہ کا راز ہے۔ کیا ہے؟ الانسان السر وانا سر، انسان اللہ کا بھید ہے اور اللہ انسان کا بھیدی۔
تم اللہ کے راز اور اللہ تمہارا راز ہے، اور اسی راز کو جو جان گیا وہ انسان ہے، اور اگر نہیں جانا سمجھے تو پھر آپ جانور ہیں، کیا ہیں؟ اگر آپ نے انسان کے بھید کو نہیں جانا تو جو انسان ہو جاتا ہے نا وہ بھید کو جان لیتا ہے، اور جو نہیں جانا وہ جانور کا جانور ہی ہے۔ اگر قرآن مجید اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو 4 ناموں سے پکارا قرآن نے، کتنے؟ 4 نام سے پکارا۔ آدم بھی کہا، کیا کہا؟ آپ آدم بھی ہے اور ابن آدم بھی ہے، یہاں آدم ابن آدم ہے نا آپ، اس لیے تو آپ کو آدمی بھی کہتے کہ نہیں؟ ارے کیسا آدمی کا پاجامہ ہے، آدمی کا مطلب آدم، اب آدمی نہیں ہے، آدمی کا مطلب ہی آدم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور آدم ہوتا ہے۔ اب آدم کے اولاد بھی ہیں اور آپ خود بھی آدم ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، یہ عام ہے، کیا ہے یہ عام ہے۔ پھر ناس کہہ کے بھی پکارا، کیا پکارا؟ ناس کہہ کے بھی پکارا، پھر بشر کہہ کے بھی پکارا، پھر انسان کہہ کے بھی پکارا۔ تو 4 ناموں سے قرآن پکار رہا ہے تو پتہ چلا کہ 4 ناموں میں کچھ راز ہے، کیا ہے؟ آپ کو 4 ناموں سے یوں ہی پکار رہا ہے کہ اس میں کچھ راز آپ کے پوشیدہ ہے، کوئی یوں ہی نہیں پکار رہا آپ کو بشر بھی کہہ کے۔ ترجمے میں تو سب انسان انسان لکھ دیں گے، کیا کہتے ہو؟ ترجمے میں سب انسان ہی، آپ ترجمہ کرو گے نا ترجمے میں سب میں آپ انسان ہی کر دو گے، آدم کا ترجمہ بھی انسان لکھ دو گے آپ، انسان کا ترجمہ بھی انسان لکھ دو گے آپ، بشر کا ترجمہ بھی انسان لکھ دو گے آپ، مگر حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ اس میں رموز پوشیدہ ہے، کیا ہے؟ اور اس راز کو جو پا لیا وہ انسان، کیونکہ الانسان و سر وہ انا سر ہو، کیونکہ انسان اگر جانتے ہو تو بات پتہ چلا۔ یہ بھی دھیان رکھنا کہ اللہ کا راز تم ہے، یہ بڑی بات نہیں، کیا نہیں؟ اللہ کا راز تم ہے یہ بڑی بات نہیں، بلکہ تم اللہ کا راز ہو یہ بڑی بات ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ وہ بڑا ہو کے چھوٹے کا رازدار بنا، وہ بڑا ہو کر تم چھوٹا ہو کے بڑے کا رازدار ہو، کیا ہو؟ یہ بڑی بات ہے کہ تم چھوٹے ہو کر وہ بڑے کا راز ہو، اور وہ بڑا ہو کر چھوٹے کا راز ہے۔ یعنی سمندر جو ہے قطرے کا رازدار ہے، کس کا ہے؟ سمندر، یہ بڑی بات نہیں، بلکہ قطرہ سمندر کا رازدار ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو تم اس حقیقت کو جانو گے تو پار ہو جاؤ گے، نہیں جانو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اسی لیے پیر و مرشد کی، پیر کامل کی ضرورت ہے جو تمہیں پار کروا دے۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، پھر سمجھ میں، کیونکہ آگے کا جو راستہ وہ عقل نہیں پار کرائے گی، آگے کا راستہ عقل نہیں، عقل ختم ہے، عقل کی ایک اپنی حد ہے، وہ آ کے وہاں پہ جو ہے نا السلام علیکم بول کے نکل جائے گی۔ پھر آگے کا راستہ جو ہے وہ پیر کامل سے حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔